معزز شرکائے بزم اعتکاف 2026 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے لذت جسمانی سے لذت عرفانی تک۔ لذت جسمانی سے لذت عرفانی تک اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر لذتوں کے بے شمار سامان پیدا کیے۔ ایک طرف انسانی فطرت کے اندر لذتوں، ذائقوں اور راحتوں کی طلب رکھ دی ہے، اور دوسری طرف اس طلب کے جواب کے طور پر باہر کی دنیا کے اندر بہت سارے لذتوں اور راحتوں کے سامان بھی رکھ دیے ہیں۔ اب یہ اس کی ربوبیت ہے کہ جس وجود کو جن لوازمات کی بھی ضرورت ہے وہ اس کے مطابق فراہم بھی کر دیے گئے ہوئے ہیں۔ انسانی شخصیت کو مینلی 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مین بڑے حصے۔ نمبر 1 انسان کا جسم ہے، اور نمبر 2 اس کا ذہن ہے، اور نمبر 3 روح۔ ان تینوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ سب سے نیچے انسان کا جسم آتا ہے، اور جسم سے اوپر والا درجہ ذہن کا ہے، اور ذہن سے پھر اوپر کا درجہ روح کا ہے۔ یعنی روح سب سے اعلیٰ ترین پارٹ ہے ہماری شخصیت کا۔ غور سے دیکھا جائے تو اصل میں روح ہی ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں انسانی شخصیت کے۔ ان کی مناسبت سے 3 ہی قسم کی لذتیں ہیں اس کائنات کے اندر۔ جتنی بھی لذتیں ہیں نا A to Z، وہ ان 3 قسموں کے اندر ہی ہے۔ چوتھی قسم آپ کو لذت کی کوئی نہیں مل سکتی۔ جسم سے متعلقہ جتنی لذتیں ہیں ان کو لذت جسمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ کھانے کی لذت، پینے کی لذت، پہننے کی لذت، زینت کی۔ پھر اس سے ہٹ کر آگے چلیں، نیند کتنی لذیذ چیز ہے۔ اس کے بعد پھر جو ازدواجی زندگی کے فزیکل ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ لذت۔ اللہ حاضر قیاس، یہ ساری لذتیں کیا ہیں؟ جسمانی لذتیں۔ اچھا، ان کو حسی لذتیں بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ لذتیں ہماری 5 سینسز کے ذریعے سے ہی، ان کے سورسز کیا ہیں؟ 5 سینسز۔ کوئی کھانے چکھنے کے ذریعے سے، کوئی سونگھنے کے ذریعے سے، کوئی سننے کے ذریعے سے، کوئی دیکھنے کے ذریعے سے، کوئی ٹچ کے ذریعے سے۔ تو ان کو حسی لذات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے لذت حیوانی، جانوروں والی لذت۔ وجہ کیا ہے؟ کھانے کی لذت، پینے کی لذت، اسی طرح سیکسول لذتیں، یہ جانوروں کے اندر بھی کسی درجے میں ہے۔ وہ جانوروں کی نسبت انسانوں کے ہاں اس کی نفاست کا معیار کہیں اونچا ہے۔ مثلا شیر جنگل کا بادشاہ ہے، وہ ہزاروں سالوں سے کچا گوشت ہی کھا رہا ہے۔ انسان نے ان ہزاروں سالوں کے اندر کتنے طریقے، کتنی ریسیپیز ایجاد کر دی گوشت کو پکانے کی۔ تو یہ انسان ہے نا جس نے اپنی عقل سے کام لیا، لیکن بہرحال اس کو بھی گوشت کے اندر لذت تو ملتی ہے نا، مشابہت تو ہے نا کہ وہ بھی گوشت کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو انسانوں کے ہاں بے شک یہ اعلیٰ درجے میں چلی جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ لذتیں چونکہ کسی نہ کسی لیول پر درجے میں جانوروں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اس لیے ان کا ایک نام ہے لذت حیوانی۔ اور المیہ یہ ہے کہ بہت سارے انسان ہو کر ساری زندگی اس حیوانی لذت سے اوپر اٹھ ہی نہیں پاتے۔ کل ان کے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، موج میلے کرنا، ہر وقت ذہنوں پر سوار
کہ اب شام کو کیا پکنا ہے اور فلاں چیز اگر اس طرح پکائی جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسے پکائی جائے پھر کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑے لوگ ہیں جو انسان ہو کر ان حیوانی لذتوں کے اندر غرق ہیں۔ ظاہر ہے فطری حدود کے اندر تو ضرورت بھی ہے ہماری، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خواہش کے درجے میں جا کر تو ہر وقت لذتیں سوار ہیں ذہن کے اوپر، نئے سے نیا ذائقہ، نئے سے نیا مزہ۔ تو یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد جو ذرا سمجھدار ہوتے ہیں انٹلیکچوئل لیول کے، ان کے لیے پھر آگے دوسری لذت آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام لوگ اس دوسری کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، مطلب ویسے ہی ان کا فوکس زیادہ بس اسی کی طرف ہوتا ہے۔ دوسری لذت ہے ذہنی لذت۔ یہ ذہنی لذت کیا ہے؟ جب آپ کے لیے کوئی کلیپنگ کرتا ہے، اب آپ کو فزیکلی کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ کوئی تعریف کرتا ہے تو ذہن کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی کارنامہ آپ سر انجام دیتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ خوشی فزیکلی کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، بس ذہن کے اندر ہے۔ کوئی مقصد آپ اچیو کر دیتے ہیں، کتنی خوشی ملتی ہے، وہ کہاں ہے؟ ذہن کے اندر۔ تو یہ اس طرح کی جتنی خوشیاں ہیں ان کو ذہنی لذت کہتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق انسان کے وجدان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ان کا دوسرا نام لذت وجدانی بھی ہے۔ اور چونکہ یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، جانوروں کی دنیا کے اندر ان کا اتنا کنسیپٹ نہیں ہے۔ جانوروں کے ہاں ایک بھینس کے سامنے 10,000 بندہ جمع ہو کر کلیپنگ کرنی شروع کر دے، کیا وہ بھینس اس کو انجوائے کر سکتی اس کلیپنگ کو؟ نہیں۔ تو یہ چونکہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کا تیسرا نام لذت انسانی بھی ہے۔ لذت ذہنی، لذت وجدانی اور لذت انسانی، تینوں اسی کے نام ہیں۔ تو یہ لذتوں کا وہ درجہ ہے جو پہلے والے سے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس دوسرے درجے میں آ کر پہلے درجے کی لذت ان کے ہاں پیچھے رہ جاتی ہے۔ مثلاً الیکشن کے دنوں کے اندر آپ کینڈیڈیٹوں کو دیکھیں، ان کو کھانا پینا بھولا ہوتا ہے، حالانکہ کھانے پینے کی لذتیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں نا، ویسے ہی ہیں، لیکن دھیان پورا فوکس اس پر ہوتا ہے، الیکشن جیت گئے، کیا مزہ آئے گا، لوگ نعرے لگا رہے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس پر فوکس کرتے ہوئے جسمانی لذتیں بالکل ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، رہتی ہیں، بندہ کھاتا پیتا ہے لیکن اتنا دھیان نہیں اس کی طرف ہوتا۔ تو یہ اپر درجے کی لذت ہے اس سے۔ تو بیشتر لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہی دو قسم کی لذتوں کو کل زندگی سمجھ کر ساری زندگی انہی کو اپنا مطلوب مقصود بنا کر انہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، انہی کو پانے کے لیے دن رات سٹرگل ہے، جد و جہد ہے۔ جتنے لوگ ہاتھ دھو کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مال و دولت کمانے کے لیے، مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا مطمع نظر کیا ہے، سوائے جو کچھ بھی کسی بندے نے کروڑوں کمانے ہیں، اربوں کمانے ہیں، خربوں کمانے ہیں، اس کے نتیجے میں جو لذتیں لینی وہ ساری کی ساری ان دونوں کے ساتھ ہی ہے، کہیں نہ کہیں کسی کا تعلق پہلی کے ساتھ ہوگا اور کسی کا تعلق دوسری کے ساتھ ہوگا۔ تو بیشتر زندگیاں انہی دو لذتوں کے دائروں کے اندر تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بندہ مر کر قبر میں چلا جاتا ہے، گمنامی کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری لذت جو ان دونوں سے اعلیٰ ہے اور جینوئنلی لذت ہے ہی وہ، اس کو کہتے ہیں لذت روحانی۔ اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، روح کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ ہے۔ اس نے جب روح پھونکی تو کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں انسان کے اندر اپنے نور کا چراغ جلا رہا ہوں، اپنی روح پھونک رہا ہوں۔ یہ روح کوئی عام نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے، باقی مکھی مچھر کے اندر بھی روح ہے، چھپکلی کے اندر بھی روح ہے، تمام ذی روح جاندار جتنے بھی ہیں، مائنر سے مائنر کیڑا ہے کوئی، اس کے اندر بھی کوئی روح ہے، چونٹی کے اندر بھی روح ہے، اور بڑے بڑے جانوروں کے اندر سب کے اندر ہے، مگر وہ روح عام ہے۔ یہ روح خاص ہے جس کا خدا کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے، کوئی خاص تعلق۔ چنانچہ اس کی تمام تر غذاؤں کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ،
اللہ کی محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، قرب کے ساتھ، آشنائی کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، اس کے فکر کے ساتھ، یہ ہے لذت روحانی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ جو دلوں کا چین، سکون، اطمینان ہے وہ فقط اللہ کی یاد ہے۔ اچھا، اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے دونوں درجے کی لذتیں ہیں نا، ان کا تعلق ہے جسم کے ساتھ اور نفس کے ساتھ، دونوں کا تعلق جسم اور نفس کے ساتھ ہی ہے، اور جسم اور نفس خود فانی ہیں۔ جو خود فانی ہیں ان سے متعلقہ جو لذتیں ہیں وہ کیسے پائیدار ہو سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پائیدار ہوں۔ بھائی جو جن سے متعلقہ وہ لذتیں ہیں، جن اعضاء سے متعلقہ وہ خود فانی ہیں، تو لذتیں بھی انتہائی عارضی، سطحی اور کھوکھلی۔ چلے جائیں کسی ہوٹل کے اندر، پی سی کے اندر جا کر بیٹھ کر کھانا کھا لیں، کتنی دیر کی لذت ہے، جتنی دیر کھا رہے ہیں، اگلے دن وہ لذت دے کے دکھائیں آپ، کیا تھوڑا سا یاد کریں گے، خیال کی سطح پر تھوڑی سی فیلنگ آ جائے گی بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ انتہائی وقتی، سطحی، کھوکھلی، اے سی والے کمرے میں بیٹھی لذت آ رہی ہے، باہر نکل کر گرمی میں آئے ہیں، 5 منٹ کے اندر پسینے نے برا حال کر دیا، ساری ٹھنڈک، ساری لذت جاتی رہی۔ انتہائی سطحی، عارضی، وقتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو روح کی لذتیں ہیں وہ اتنی پائیدار ہیں کہ وہ زندگی کے اندر تو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ جیل خانے میں بھی چلے گئے، اللہ نہ کرے وہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد قبر میں آپ کے ساتھ ہیں، قبر سے اٹھ کر حشر میں گئے وہاں آپ کے ساتھ ہیں، چل سو چل، ہر جگہ پر ساتھ، چونکہ روح خود لافانی ہے، اس سے متعلقہ جتنی لذتیں ہیں وہ بھی لافانی ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا اس کو قرآن کی روشنی میں ایک سمجھتے ہیں، اس فلسفے اس نقطے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کی تشریح آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین نے یہ کی کہ لِيَعْرِفُونَ، وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت کیا ہے؟ پہچان، یعنی عبادت کا کمال کیا ہے؟ معرفت، پہچان، اس کی پہچان۔ اب اللہ کو جو بندہ پہچان لیتا ہے، اولیاء نے کہا جو اللہ کو پہچان لے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جو دنیا کو پہچان لے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نفرت سے مراد وہ نفرت نہیں، مطلب یہ جو ایکسٹرا محبتیں ہیں دنیا کی، یہ محبتیں دنیا کے ساتھ بندہ کر ہی نہیں سکتا اگر اس کی اصلیت حقیقت سمجھ میں آ جائے تو۔ جتنے لوگ غرق ہیں دنیا میں وہ بیچارے دنیا کے صرف ظاہر کو دیکھ کر غرق ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اصلیت پر غور ہی نہیں کبھی انہوں نے کیا ہے، اور ایسے پردے عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت میں غرق ہونے کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عقل پر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندے کو یاد ہی نہیں رہتا یار میں حرام کی کمائی جن اولادوں کے لیے کما رہا ہوں، یہ چند قدم کے فاصلے پر تو میری موت ہے، ان اولادوں نے کیا کرنا ہے بعد میں میرے لیے، میں کیوں ان کے لیے اتنے پاپ کما رہا ہوں، کیوں دن رات ایک کر رہا ہوں، کیوں مرا جا رہا ہوں، کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں۔ عقل پر پردے اتنے پڑ چکے ہوتے ہیں کہ دھیان نہیں جاتا اس طرح۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو اللہ کو پہچان لے گا اس کے نتیجے میں اللہ حسن کا منبع ہے، خوبصورتیاں ساری خدا پر ختم ہیں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کیا اس نے جو نظارے جو لذتیں بنائی ہیں یہ اس کے اپنے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ عقل مانتی ہے اس چیز کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر جو بندہ ایک دفعہ اس پہچان کے درجے میں چلا جاتا ہے، لذت عرفانی اسی کا، اچھا لذت روحانی ہے، اسی کا دوسرا نام لذت عرفانی بھی ہے۔ لذت عرفانی بھی کیا کہ عرفان ہے پہچان، عرفان پہچان کو کہتے ہیں، اور لذت ایمانی بھی کہہ لیں اس کو۔ تو یہ لذت کا، اور لذت آشنائی علامہ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ آشنائی کیا ہے؟ عرفان کا اردو ترجمہ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ علامہ نے کہا یہ جو آشنائی بڑی لذت ہے، دنیا تو کیا آخرت کی لذتوں سے بھی بندے کو بے نیاز کر دے،
اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جنتی بڑے مزے سے عیش کر رہے ہوں گے، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو ساری لذتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ انسانی زندگی کا اصل مقصود ہے۔ اس کے بغیر، اس کو مقصود بنائے بغیر زندگی کو ادھر ادھر کے کاموں میں صرف کرنا چھان بورے کے باؤ بیچنے کے مترادف ہے۔ زندگی کو چھان بورے کے باؤ میں بیچنے کے مترادف ہے اگر بندہ اس کو اپنا مقصود نہیں بناتا۔ یہ لذت جب آتی ہے تو پھر وہ انسان کو ایک تسکین دیتی ہے اور صحیح معنوں میں زندگی کا جو لطف ہے وہ پھر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے آئے بغیر کردار کی کمزوریاں بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ لذت عرفانی جب آتی ہے نا تو پھر بطور خاص انسان کا پورا کردار اور اس کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے، شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے سامنے یہ حصی لذتیں ہیں، ہم انہی کے اندر غرق ہوتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ ہوئے، انہوں نے مقدمہ ابن خلدون کے نام سے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کوئی بھی عصبیت بڑی عصبیت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی، یہ علامہ ابن خلدون نے لکھا۔ عصبیت کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں نا، آباد لوگ خاندان کے حوالے سے بڑے سینسیٹیو، اور فلانا بندہ میری خاندان کا ہے اور فلانا باہر کا ہے، دونوں کو الگ الگ نظر سے دیکھنا ہے۔ قبیلوں کے حوالے سے فلاں بندہ ہمارے قبیلے کا ہے۔ پرانے زمانے میں عربوں کے یہاں کتنا تھا یہ عصبیت قبیلوں کی کہ ہمارے قبیلے کا بندہ انہوں نے مار دیا، ان سے بدلہ لینا ہے۔ کوئی ذات برادری کے حوالے سے بڑے سینسیٹیو ہوتی، ساری عصبیتیں ہیں۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں آپ کسی بھی عصبیت کو جسٹ واضح و تلقین سے ختم نہیں کر سکتے، اس سے بڑی کوئی عصبیت دیں تو پھر وہ ختم ہوگی۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو بڑے درجے کی عصبیت، پہلے کیا تھا، کبھی گھوڑا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تھے معاملات۔ اور پھر اس کے بعد جب اس سے بڑے درجے کی عصبیت ان کو مل گئی اسلام کی، تو پھر وہ ساری کی ساری ایسی دفن ہوئی کہ یاد ہی نہ رہا۔ سیم یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ جب تک ہمیں بڑے درجے کی لذت نہیں نہ ملتی، اس وقت تک یہ چھوٹی چھوٹی لذتوں سے ہماری جان نہیں چھوڑتی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ عام لوگ بیچارے اس سے اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ کہتے کیسے چھوڑ دیں ان لذتوں کو، کیونکہ کوئی بڑی تو دیکھی نہیں ہے انہوں نے۔ بڑی لذت کوئی لائف کے اندر آئے، کوئی وہ ٹارگٹ بنے تو پھر چھوٹی لذتوں کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ زندگی دوسرے تیسرے درجے کی لذتوں کے اندر قیمتی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، پرسانے حال ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اوپر کوئی لذت چکھی نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہے؟ اچھا، جتنے زیادہ آپ وقتی لذتوں کے پیچھے بھاگیں گے نا، اتنا ہی زیادہ حقیقی سکون آپ سے رخصت ہونا ہے۔ یہ بات 2 + 2 4 کی طرح اپنے ذہنوں میں نوٹ کر دیں۔ بڑے لوگوں کی لائف کے اندر ایکسیڈنٹ دیکھتا ہوں، حادثات دیکھتا ہوں، ٹریجڈیاں دیکھتا ہوں، صاف ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ زندگی کا جو لائف سٹائل ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ قدرت کی طرف سے وارننگ آ رہی ہے، باز آ جاؤ، چینج کرو اپنے آپ میں۔ بندہ سمجھتا نہیں وہ وارننگ، ساری زندگی ٹریجڈیاں بھگتتا قبر میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن کے ساتھ کوئی نہیں آتی ہیں، وہ بھی وہ کسی طریقے سے حساب کتاب میں آتی ہیں، اس طرح نہیں آتی ہیں جیسے کئی لوگوں کی زندگیوں کے اندر آتی ہوتی ہیں۔ بیٹھے بٹھائے حادثات، بیٹھے بٹھائے ٹریجڈیاں، بیٹھے بٹھائے مسئلے مسائل، یہ ساری کی ساری قدرت کی طرف سے وارننگیں ہوتی ہیں کہ زندگی کہاں ضائع کر رہے ہو۔ لیکن کون بتائے، کون سمجھائے؟ تو لذت آشنائی جب آتی ہے نا وہ پھر اچھا، اس کا پھر اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ ابتدا کے اندر دیکھیں، جب وہ لذت آشنائی آئی نا بڑے درجے کی لذت، اس نے پھر خود چھڑا دینا چھوٹیوں، لیکن جب تک وہ آتی نہیں ہے تب تک کیسے چھوڑیں؟ تب تک پھر ہم اس کو اپنا مقصود بنائیں کہ یار ہم نے فلان لذت تک پہنچنا ہے۔ علامہ کا یہ شعر ہی سامنے رکھ لیں، 2 عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
تو اس کو ذہن میں رکھے تو بندہ کہے کہ میں وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو دوسرے تیسرے درجے کی لذت ہے نا, جسمانی ذہنی, یہ ہماری کسی درجے میں ضرورت ہے. ان کو تھوڑا سا فطری حدود کے اندر رکھتے ہوئے انسان شریعت کی طرف آئے, ذکر کی طرف, فکر کی طرف, ایمانی زندگی کی طرف چلتے چلتے ڈے بائی ڈے پھر وہ لذت جیسے جیسے آنی شروع ہو جائے گی نا, ویسے ویسے ان لذتوں سے خود بخود جان چھوڑنی شروع ہو جائے گی. اور جب چھوٹ گئی یا کافی حد تک بندہ ان سے باہر آ گیا, وہ کنٹرول میں آ گئی, پھر کیا ہوگا, پھر انسان کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے. اس کی پھر علامتیں بھی سمجھ لیں تاکہ آپ نے کل کو آخر اس سفر پر آپ روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. میں بتا رہا ہوں پوری لائف چینج ہو جائے گی بطور خاص 2 تبدیلیاں. نمبر ایک عبادتوں کے اندر مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پہلے تو بندہ کہندا نا مغروں لاؤ یار جلدی سے نماز پڑھو, پھر اس کے اندر ایک ٹیسٹ, ذوق مناجات سے شوق ملاقات تک معاملات پہنچنے شروع ہو جائیں گے. پھر مکروہات شریعہ, یہ ٹرم میں 2-3 مرتبہ اپنے لیکچر کے اندر انہی دنوں میں یوز کر چکا ہوں, اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. مکروہات شریعہ, مکروہات طبیعہ بننا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک ایک دن کے اندر آپ کو کتنی مرتبہ یہ محسوس ہوگا جیسے آپ دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جنت میں رہ رہے ہیں. یعنی جنت میں جانے سے پہلے, مرنے سے پہلے, حالانکہ جنت تو مرنے کے بعد ہے, مرنے سے پہلے آپ جنت کے مزے لینے شروع ہو جائیں. ایک اور دوسری بہت بڑی تبدیلی شخصیت میں کیا آئے گی, کردار کی کمزوریاں جو کسی طرح سے اتنے علم پڑھ کے جان نہیں چھوڑ رہی ہے. طرح طرح کی عادتیں, غصہ, حسد, نفرت, بغض, کینہ, بے شمار لوگ پریشان ہیں, اس آگ میں جلتے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہماری جان چھوٹے. ان کا نالج, ان کی عقل ان کو بتا رہی ہے, مگر مصیبت یہ ہے علم یہ سارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا ہے. جب یہ لذت آشنائی آتی ہے تو پھر ایٹومیٹکلی پتہ ہی نہیں چلتا ہے اندر کس طرح ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے, قرار آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کردار کی بہت ساری کمزوریاں خود بخود ہی آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ خوبیاں جن کو انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا لیکن تمام تر کوششوں کاوشوں کے باوجود پیدا نہیں ہو رہی تھی, وہ خود بخود ہی رفتہ انسان کے اندر آنی شروع ہوئی. بطور خاص 3 چیزیں. نمبر 1 سوز و گداز, رکت قلبی, اتنی انمول دولت, اتنی انمول کہ ہمارا شاعر مشرق کہتا ہے کہ متائے بے بہا ہے, درد و سوز و آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. کہتا ہے یہ جو سوز اور گداز ہے یہ ایک بندے کے پاس ہی ہوتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تو عطاعت کے لیے کم نہیں تھے کرو پہ. فرشتوں کی دنیا میں بھی یہ درد کہاں, اور یقین کریں اس درد کے نتیجے میں کبھی جب رکت آتی ہے, رونا آتا ہے, اس رونے میں اتنے مزے ہیں کہ ہنسنے کے اندر وہ مزے کہاں ہیں. تو یہ درد اندر آتا ہے. حضور علیہ السلام کا لختے جگر انتقال کر گیا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو. ایک صحابی نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا یہ تو رحمت کے آنسو ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور وہ آنکھوں کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں. واصف صاحب نے کیسی پیاری بات کہی, کہتے ہیں کہ یار جلوہ بن کر دل سے گزر جاتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک پڑتا ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے. جس وقت یہ سمجھیں کہ یار دل کے اندر ایک عجیب سا گداس, ایک عجیب سا لمس, بغیر کسی وجہ سے خوشی کی کوئی لہر آئی ہے, سمجھیں کہ یار جلوہ بن کر دل سے گزر رہا ہے. اور جب بغیر کسی وجہ کے بھی کبھی تنہائی میں رونا آنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ یار آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق یہ ہے سوز و گداز. یہ سوز و گداز واصف صاحب کا دوسرا قول, کہتے ہیں جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا. یعنی اللہ کو وہ چھوڑ کر جانا چاہے اللہ تب بھی نہ اسے جانے دے, کہے نہیں تمہارے آنسو ہمیں بڑے پسند ہیں. جانا بھی چاہے تو خدا کہے نو تم نہیں جا سکتے, اور جس میں جانا چلا جائے تمہارے آنسو بڑے پسند ہیں. بڑی قیمتی چیزیں ہیں. اور آنکھوں کے آنسوؤں کا بہت زیادہ تعلق ہے دل کی رکت کے ساتھ.
دل کی سوز کے ساتھ. اس سوز و گداز کے بغیر نہ ایمان کی لذتیں حلاوتیں ہیں، نہ مناجات کے اندر کوئی ذوق ہے، نہ پھر کوئی ملاقات کا کوئی شوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انسانیت کے جوہر ہیں یہ چیزیں. تو یہ آئے گی. اس کے بعد دوسری چیز تواضع، عاجزی، انکساری. یہ جو تکبر، انانیت، گمنڈ، غرور تباہ کر رہے ہیں ہمیں. بڑی مرتبہ بندہ محسوس بھی کرتا ہے یار کی کرا میں اس تکبر دا علاج کی کرا، نہیں جان چڑھتا. علم کے ذریعے سے اگر تکبر چلا جائے تو پھر اور کیا چاہیے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک کے پی ایچ ڈی دوسرے تیسرے، وہ سارے تکبر سے خالی ہو جائیں، لیکن علم تو کئی مرتبہ تکبر کو لے کے آتا ہے. تو لہٰذا یہ کب جاتا ہے؟ جب یہی لذت آشنائی میں سے بندے کو کچھ حصہ ملتا ہے نا، تو پھر تکبر جو ہے نا بوری بسترا باندھ کر جانا شروع، وہ خود بخود ہی بغیر کسی کوشش کاوش کے اپنے آپ ہی. کوشش آپ کو الگ سے سیپریٹ کچھ نہیں کرنی ہے، وہ خود بخود ہی اندر کا حال ایسا بننا شروع ہو جانا ہے کہ آپ کا ایٹومیٹکلی دل چاہنا ہر ایک سے نرمی سے پیش آئیں، ہر ایک سے یار ساڑھے ورگے ہی دوسرا بھی وغیرہ وغیرہ. آپ عقل پر اتنے پردے پڑے ہوتے ہیں کہ بس بڑی مرتبہ سوچتے ہیں یار یہ انانیت جو ہے مروا رہی ہے مجھے، اس سے باہر آئیں، نہیں آیا جاتا. تو یہ تواضع جناب انسان کے اندر آتی ہے جو شخصیت کو بہت حسین بنا دیتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملنے کا جو پوائنٹ ہے نا وہ تواضع رکھا ہے. تکبر والا تو وہ کہتا ہے میں پسند ہی نہیں کرتا ہوں. جن کو پسند ہی نہیں کرتا ان کی عبادتیں کیا پسند، ان کی عبادتیں کیا پسند، کچھ بھی نہیں. تو یہ تواضع آ جاتی ہے. اور نمبر 3 انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے. پہلے بتھیری کوشش کرتا تھا کہ یار میں ریاکاری سے باہر آ جاؤں تو میں اللہ کے لیے اپنی باتیں کروں، لوگوں نے کیا دینا ہے مجھے. لیکن نہیں، بار بار دل کہہ رہا تھا یار لوگوں کو ذرا پتہ لگ جائے تو کیا بات ہے. تو جب یہ خشیت آتی ہے، اللہ کی یہ لذت آشنائی آتی ہے، اس کے ساتھ ایک جان پہچان بنتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایٹومیٹکلی دل اٹھ جاتا ہے یار لوگوں کو کیا دکھانا ہے، یہ بندے میری طرح کے یہ کیا ہے، ان کو کیا دکھانا ہے. اور جب یہ سچویشن آتی ہے تو اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. آقا نے فرمایا اخلص دینہ کا یکفیک الاعمال القلیل. اپنے دین کو اللہ کے لیے، دین سے مراد اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، پھر تیرا تھوڑا عمل بھی تجھے کافی ہو جائے گا. خالص آپ کو پتا کوئی بھی چیز ہماری دنیا کے اندر بھی ایک دکان سے 150 کلو ملتا ہے، آپ وہ نہیں لیتے ہیں. دوسری دکان سے 200-250 کا ملتا ہے، آپ لائن میں لگ کر وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خالصیت. تو خالص کے ہم دنیا میں بھی گاہک ہیں اور مہنگی لیتے ہیں. یہی معاملہ اللہ کا ہے. فرق اتنا ہے کہ دنیا کے اندر تو خالص اور 2 نمبر کا کوئی ایک حصے کا فرق ہو گیا، ڈبل ہو گیا، ٹرپل ہو گیا بس. لیکن اللہ تعالیٰ تو خالصیت کے اتنے قدردان ہیں کہ ایک رائی کے برابر عمل کو چاہیں تو اٹھا کر پہاڑوں کے برابر اجر بنا دیں. خالصیت ہے جی. اور دوسری طرف پہاڑوں جیسے عمل جو ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں جب ان میں سے خالصیت نکل جاتی ہے. تو یہ خالصیت جب آتی ہے نا پھر اللہ کو بندے پر بڑا پیار آتا ہے. پھر وہ سو رہا ہے تو اس کی رحمت تب بھی اس کی بلائیں لے رہی ہے، اور وہ جاگ رہا ہے تب بھی اس کی رحمت بلائیں لے رہی ہے اس کی. سوتا جاگتا ہر حال میں بندہ اللہ کو پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیا چاہیے اور بندہ فرشی ہو کر عرش کا مالک جو ہے وہ اس سے پیار کر رہا ہو، اس سے محبت کر رہا ہو، اس کی گنتی میں ہو، اور اس کی رحمت بندے پر نچھاور ہوتی چلی جا رہی ہو. لو جی یہ 3 خوبیاں میں نے کہا بطور خاص پوری شخصیت آپ کی چینج ہو جائے گی جب لذت آشنائی، لذت عرفانی میں سے حصہ ملنا شروع ہوا. جب شروع ہوا چینج ہونی شروع ہو جائے گی. آگے پھر اینڈ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. کوئی اللہ کی بارگاہ میں جس طرح اس کی ذات انلمیٹڈ ہے، اسی طرح اس کی بارگاہ میں جو قرب کے درجات ہیں وہ بھی انلمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مگر یہ ہے میں نے 3 بطور ایک سمبل کے بتائیں، یہ 3 ہی اگر آ جاتی ہیں نا یہ 3 چیزیں ہماری شخصیت میں، تو آگے کوئی 100 خوبیوں کا دروازہ یہ خود کھول دیں. خود ہی پتہ نہیں کتنی ساری خوبیاں چلتے چلتے خود بہت ساتھ ملتی چلی جائیں، شامل ہونے شروع ہو جائیں. اور وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ پھر دل کا دروازہ لوح محفوظ کی طرف کھل جائے کہ بندہ ادھر سے علوم و فنون فیوزات پا رہا ہو،
اور وہاں سے مسائل کے حل آ رہے ہوں، ڈر، خوف، وہم، وسوسے، اندیشے، نفسیاتی مرض وغیرہ وغیرہ، وہاں اس جگہ پر جا کر پھر یہ نہیں رہیں گے۔ اندر کی دنیا کے اندر ایک مکمل طور پر سکون ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، قرار ہوگا، آخرت آپ کی الگ بن رہی ہوگی اور دنیا چونگے کے اندر ہی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، ان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔